اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جس کی قدرتیں ہماگیر ہیں، جس کی حکمتیں بے مثال ہیں، جو اپنی شان ربوبیت کے اظہار میں بڑا ہی فیاض اور کریم ہے۔ تمام تر درود و سلام اس ذات والا صفات کے لیے ہیں جو انتخاب پروردگار ہیں۔ آج 1442 ہجری سال کے ماہ رمضان مبارک کا دوسرا جمعہ، جس میں ہم اللہ کی توفیق سے جامع مسجد معینیہ لڈن میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں زندگی میں ایک دفعہ پھر ماہ رمضان المبارک کی برکتوں سے فیض یاب اور مالا مال ہونے کی توفیق بخشی ہے۔ آج رمضان شریف کی 10 تاریخ ہے اور آج میرے پیش نظر 3 مختلف موضوعات ہیں۔ دعا ہے پروردگار عالم حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کہنے کی، حق کو حق سمجھنے کی، حق بیان کرنے کی اور حق بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جس میں موضوعات کا تعارف کرا دوں، پھر اس کی تفصیل میں چلتے ہیں۔ سب سے پہلے تو قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں 10 رمضان مبارک کو ہم اہل بر صغیر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہوا اور اسلامی لشکر کے سپہ سالار حضرت محمد بن قاسم ایک اسلامی لشکر کے ساتھ ایک مسلمان بہن کی فریاد کو سنتے ہوئے اس کی مدد کے لیے اور قیدیوں کی رہائی کے لیے ہندو راجے سے ٹکرانے کے لیے اور یہاں پر اسلام کو پھیلانے کے لیے دیبل میں، جس کو آج کل کراچی کہا جاتا ہے، ساحل سمندر پر اترے اور ملتان تک فتح کے جھنڈے گاڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور ہر سال 10 رمضان مبارک کو ہم یوم باب الاسلام مناتے ہیں۔ گویا بر صغیر کی طرف اسلام کا دروازہ کھل گیا اور اسلام کی مذہب دین اسلام کی برکتوں سے یہاں کے کفرستان میں ایک ایسی تبدیلی اور انقلاب آیا کہ رام رام کہنے والے اللہ اللہ کہنے والے بن گئے۔ تو حضرت محمد بن قاسم ہمارے ہیرو ہیں۔ ہماری موجودہ نوجوان نسل کو، ہمارے پیارے پیارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے ہیروز کون ہیں۔ محمد بن قاسم وہ ہیرو ہے جو فقط 17 سال کی عمر میں دین مصطفیٰ کی تبلیغ اور ترویج اور اشاعت کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر تشریف لائے اور آج 10 رمضان مبارک ہے۔ اور پھر 15 رمضان مبارک سن 2 ہجری کو نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا کی گود میں تشریف لے آئے۔ آپ کا 15 رمضان مبارک کو یوم ولادت منایا جائے گا۔ تو امام حسن پاک کا ذکر خیر بھی کریں گے، کیوں کہ حسنین کے ذکر کے بغیر ہمارے ایمان کو لذت نہیں مل سکتی۔
صحابہ کرام کے ذکر کے بغیر ہمارا ایمان ہمیں حلاوت نہیں پہنچاتا. ایمان کی برکتوں سے ہم اس وقت مالا مال ہوتے ہیں کہ پہلے اللہ کا ذکر ہو، پھر اس کے مصطفیٰ کا ذکر ہو، اور پھر ان کا ذکر ہو جن پر مصطفیٰ راضی ہے. صحابہ کرام پر بھی راضی ہے اللہ، اس کا مصطفیٰ، اور آل رسول پر بھی راضی ہے. تو آئیے سب سے پہلے روزے کی فرضیت کے بارے میں جو نص قطعی موجود ہے قرآن کریم میں، اللہ پاک نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. ہم کتنے خوش قسمت ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو ان کی صفت ایمان سے یاد فرمایا. یہ نہیں فرمایا کہ اے اچھے کپڑے پہننے والو، اے مربوں والو، اے زمینوں والو، اے اقتدار میں رہنے والو، یہ نہیں فرمایا. حالانکہ یہ ساری چیزیں اسی کی عطا ہیں. ہمیں جوانیاں ملی، رزق ملا، اچھی گفتار ملی، اچھی سواری عطا ہوئی، اللہ نے آل اولاد سے نوازا، اقتدار اور عزت، معاشرے میں وقار اور تمکرت عطا فرمائی. یہ سارا کچھ اسی کی عطا سے ہے. لیکن پروردگار عالم نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا ذکر نہیں فرمایا. معلوم یہ ہوا کہ دینے والی اللہ کی ذات ہے. اللہ کے نزدیک جس چیز کی قدر و منزلت ہے وہ مومن کی صفت ایمان ہے. اس لیے اس صفت سے ہمیں مخاطب فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اس ایمان کی ہر وقت حفاظت کرتے رہیں. کیوں کہ اس کی اللہ اور اس کے رسول کے ہاں بڑی قدر و منزلت ہے. پھر آگے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، پریشان نہیں ہونا. یہ وہ ایک مشکل اور مشقت میں ڈالنے والی عبادت ہے. گرمیاں ہوں یا سردیاں، روزہ دار سے اپنا حساب لیتا ہے. بھوک اور پیاس صرف اس سے بعد صرف اس کو اختیار کرنا روزہ نہیں ہے، بلکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے، کان کا بھی روزہ ہے، زبان، ہاتھ اور پیر کا بھی روزہ ہے. ان تمام چیزوں کو اپنی حد میں رہتے ہوئے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اللہ کی رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا، یہ روزہ کہلاتا ہے. اور یہ اہل ایمان کو اللہ کی طرف سے تسلی اور تشفی دی جا رہی ہے کہ گھبرانا نہیں ہے. یہ روزے صرف تم پر ہی فرض نہیں ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے اسی طرح تم پر بھی روزے فرض کیے گئے. اور آخر میں فرمایا کہ روزے کی فرضیت کی غرض و غایت کیا ہے، اس کا مدعا کیا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے. نتیجہ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ اے روزہ دارو تم روزہ رکھنے کے بعد متقی بن جاؤ، تقوی کو اختیار کرنے والے بن جاؤ. تو روزے کا نتیجہ کیا ہے کہ بندہ مومن متقی بن جاتا ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، اس میں تقوی آ جاتا ہے. اور تقوی کا مطلب یہ ہے کہ بندے کا ہر قدم اس طرف اٹھے جس طرف اللہ اور اس کا رسول راضی ہے، اور اس طرف نہ جائے جس پر اللہ اور اس کا محبوب ناراض ہو. تو روزہ، یہ روزہ فارسی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اسے صوم کہتے ہیں، واحد ہے، اور اس کی جمع ہے سیام. جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ اپنے محبوب سے، محمد مصطفیٰ سے پیار ہے، اور حضور کے صدقے میں اللہ پاک کو ساری امتوں میں سے امت مصطفیٰ سے سب سے زیادہ پیار ہے. اس لیے ہمارے روزوں میں اور سابقہ امتوں کے روزوں میں فرق ہے. وہ کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر مہینے 13, 14 اور 15 جنہیں ایام بیض کہا جاتا ہے، آپ پر یہ روزے فرض تھے. 13
14 چاند کی 13، 14 اور 15 3 دنوں کے روزے، اس کے علاوہ بھی کئی روزے فرض تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی اور آپ کی امت پر بھی روزے فرض تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت پر بھی روزے فرض تھے، لیکن ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے، ان روزہ داروں کو 24 گھنٹوں میں فقط ایک دفعہ کھانے اور پینے کی اجازت تھی، لیکن غلامان مصطفیٰ کو مبارک ہو، نبی پاک علیہ السلام کے صدقے میں رمضان شریف کے روزوں میں ہمیں 2 مرتبہ کھانے اور پینے کا موقع میسر آ جاتا ہے۔ یہ حضور کی کرم نوازی ہے کہ حضور کے صدقے میں اللہ پاک نے سحری بھی عطا فرمائی، افطاری بھی عطا فرمائی، اور بلکہ سرکار نے تو حدیث پاک میں سحری کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ سحری کے وقت اٹھا کرو اور اللہ کی نعمتوں کو کھایا پیا کرو، کیونکہ سحری کے وقت اٹھنا اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے۔ اسی طرح افطاری کے وقت فرمایا کہ سحری میں تاخیر کی جائے اور افطاری میں جلدی کی جائے۔ ہمیں 24 گھنٹوں میں 2 مرتبہ کھانے اور پینے کی اگر یہ موقع میسر آتا ہے تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آمنہ کے لال کا کمال ہے۔ حضور کے صدقے میں ہمیں 2 مرتبہ یہ نعمتیں ملتی، اور روزے کو فرض کرنے کا ایک بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک حکمت یہ بھی ہے کہ معیشت کے اعتبار سے ہر بندہ ایک جیسا نہیں ہے۔ غریب اور امیر یہ اللہ پاک کے بندے اس میں تقسیم کیے گئے، کسی کو امارت دی گئی ہے، کسی کو غربت میں آزمایا جاتا ہے۔ تو روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ جن کے برتن، جن کے گھر، جن کے کچن اور جن کے ریفریجریٹر سارا سال ہمہ قسم کی نعمتوں سے بھرپور رہتے ہیں، وہ غریبوں کو کہیں بھول نہ جائیں، اس لیے ان کے گھر میں تمام نعمتوں کے ہونے کے باوجود وہ بھی غریبوں کی طرح بھوک کو بھی پیاس کریں اور پیاس کو بھی برداشت کریں، تاکہ ان کے دل میں غریبوں کے بارے میں بھوک اور پیاس کا احساس اجاگر ہو سکے۔ اور غریبوں کو یہ روزہ رکھوا کر یہ سبق دیا گیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی سے کم تر نہ سمجھیں، اپنے آپ کو حقیر یا گھٹیا یا شیطان کی طرف سے یہ اب کبھی خیال آ جائے کہ ہم تو اللہ کے مقہور ہیں، اللہ کا غضب ہے ہم پر اس لیے ہم غریب ہیں، ان کے اس دلی وسوسے کو دور کرنے کے لیے ان کو بھی روزے میں شامل کیا گیا ہے کہ جس طرح امیر لوگ بھوک اور پیاس برداشت کر رہے ہیں، تمہیں بھی بھوک اور پیاس میں آزمایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی رضا پر راضی رہو اور صبر کرتے رہو اور رزق حلال کی جستجو میں رہو۔ اللہ پاک رزق میں برکتیں عطا فرمانے والا ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک سب غریبوں کو اتنا تونگر بنائے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے، بلکہ فقط اللہ کی ذات سے ہاتھ پھیلائیں۔ اور دعا کرتے ہیں یا اللہ جو اس وقت غربت میں ہیں اتنا عطا فرما، تیرے خزانوں میں کون سی کمی ہے، اتنا انہیں عطا فرما کہ وہ تیرے نام پر صدقات و خیرات کرنے والے بن جائیں۔ تو امیروں اور غریبوں میں یکسانیت اور مساوات پیدا کرنے کے لیے، برابری پیدا کرنے کے لیے سب پر روزے فرض کیے گئے، سوائے چند ایک وہ بھی رخصت ہے موجود مسافر کو اور انتہائی ضعیف العمر بزرگ کو اور ایسے بیمار کو جس کے بارے میں ڈاکٹر مستند حکیم یہ فیصلہ کر دے کہ روزہ رکھنے کے لیے کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو سکتی ہے، ان کو رخصت ہے، ورنہ باقی سب پر، مردوں پر بھی عورتوں پر بھی روزہ رمضان شریف کا وہ فرض ہے۔ اور اللہ پاک اس فرض کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کل جو لوگ بلا وجہ بیماری کا بہانہ بنا کر اس فرض سے دور رہ رہے ہیں،
آج کل کی جدید میڈیکل سائنسز یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ مختلف کھانے کھانے سے اور مشروبات پینے سے ہمارے جسم کے اندر کئی قسم کی کثافتیں اور غلاظتیں پیدا ہو جاتی ہیں، جن سے ہمارا جسم خود کئی قسم کی بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے۔ لیکن جب روزہ رکھا جاتا ہے، سحری کھانے کے بعد چاہے آپ جتنا پیٹ بھر کر کھانا کھا لیں، 2 گھنٹے کے بعد یا زیادہ سے زیادہ 3 گھنٹے کے بعد کھانا ہضم ہو جاتا ہے۔ کھانا پینا معدے میں سے ہضم ہو جاتا ہے۔ ہمارا معدہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے یوں سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب یہ معدہ سکڑتا ہے تو ہمارے جسم کے اندر جو فاضل چربی موجود ہے وہ کام میں لائی جاتی ہے، اور ہمارا جسم مکمل پورے رمضان شریف کے روزوں کی برکت سے ہر قسم کی غلاظت اور کثافت سے پاک صاف ہو کر صحت مند ہو جاتا ہے۔ اس لیے روزے کو اپنے اوپر پابندی یا جرمانہ نہ سمجھیں، بلکہ یہ تو وہ عطا ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کا ارشاد ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کی جزا ہوں۔ کل قیامت والے دن روزہ داروں کو بلایا جائے گا، اے روزہ دارو میرے سامنے آ جاؤ، تم نے میری رضا کے لیے بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، آج بغیر کسی حجاب کے میرا دیدار کر لو۔ اللہ پاک کے جلووں کا دیدار نصیب ہوگا روزہ دار۔ بے شمار برکتیں ہیں روزہ دار کے لیے۔ اور مشکات شریف کی حدیث پاک میں رمضان شریف کی ایک اور فضیلت بیان فرمائی گئی۔ ارشاد ہوتا ہے، شہر اولہ رحمت و اوسطہ مغفرۃ و آخرہ عتق من النار۔ رمضان شریف کا پہلا عشرہ رحمت کا عشرہ ہے، دوسرا عشرہ اللہ سے مغفرت مانگنے کا ہے، اور تیسرا عشرہ اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچانے کا عشرہ ہے۔ تو آج پہلا عشرہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور دیکھیں نا، ایام معدودات، یہ رمضان شریف کے دن گنتی کے دن ہیں۔ آج دیکھ لیں 10واں روزہ بھی اختتام پذیر ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں دوبارہ زندگی میں ہمیں یہ موقع میسر آئے یا نہ آئے۔ تو جو روزے قضا کر چکے ہیں وہ خبردار ہو جائیں، آپ کی صحت روزہ رکھنے سے اچھی ہو جائے گی، کمزوری نہیں آئے گی۔ جس طرح آپ کا جسم طاقتور اور صحت مند ہو جائے گا، اسی طرح ایمان بھی طاقتور ہو جائے گا۔ کیونکہ انسان میں بہیمیت بھی تو ہے نا، حیوانیت بھی تو ہے۔ انسان کے اندر حیوانیت کا اگر ملاحظہ کرنا ہو تو غصے کی حالت میں دیکھ لیا کریں۔ غصے کے وقت اچھا خاصا انسان آپ کو بدلا بدلا نظر آئے گا، اس کی آنکھوں سے خون نکلتا ہوا نظر آتا ہے، اس کا پورا وجود سرخی مائل ہو جاتا ہے غصے کی وجہ سے۔ غصہ بھی ایک آگ کا نام ہے، اور اس آگ میں غصے والا خود ہی نقصان اٹھاتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں کرتا، بلکہ غصے والا اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ کیوں کہ بعد میں اسے شرمندہ ہونا پڑتا ہے، معافی مانگنی پڑتی ہے، معذرت کرنی پڑتی ہے۔ تو غصہ ہوا یا لالچ ہو یا جنسی بے رحمی والا جذبہ ہو، یہ ساری چیزیں اگر کنٹرول کرتی ہیں تو روزہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر قابو میں رہتی ہیں تو ان کو روزہ قابو میں رکھتا ہے۔ کیوں کہ جب بھی آپ دیکھتے ہیں نا، یہ ہمارے مشاہدے کی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے تجربات سے بچائے، ہمیں اللہ گناہوں سے محفوظ رکھے، گناہوں سے بچائے۔ لیکن گناہ بندہ اس وقت کرتا ہے جب اس کا پیٹ بھرا ہوا ہو، جب جیب پیسوں سے بھری ہوئی ہو، پھر بندے کو اللہ کی نافرمانیوں کا اور گناہ میں لذت ملتی ہے اور وہ گناہ کرتا ہے۔ لیکن جب بندے کا پیٹ بھوک اور پیاس کی وجہ سے اس کی کمر کے ساتھ لگا ہوا ہو، معدہ سکڑ چکا ہو، ہونٹ خشک ہو چکے ہوں، تو پھر اس کے اندر وہ گناہ والا جذبہ ختم ہو جاتا ہے اور اللہ کی فرما برداری والا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو قابو میں رکھتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رمضان شریف کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ اور میں نے پچھلا جمعہ بھی یہ پیغام آپ کے سامنے پیش کیا کہ رمضان اور قرآن
ان دونوں کو اللہ پاک نے بڑی عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو دن کو رمضان کا روزہ ہے، رات کو قرآن پاک کی تلاوت ہے، اور کان کھول کر سن لیجئے بغیر کسی لگی لپٹی بات کے، یہ مستند بات ہے۔ جس مسلک سے، جس دین اسلام سے ہم تعلق رکھتے ہیں، ہماری تربیت میں نے پہلے بھی عرض کیا داتا صاحب جیسے بزرگوں کی طرف سے ہوئی ہے، قبلہ عالم خواجہ نور محمد بہاروی غریب نواز کی طرف سے ہوئی ہے، انہی کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے ہم آج سانس لے رہے ہیں، اور دعا ہے اللہ ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اسی عقیدہ حق پر ثابت قدم رکھے۔ تو ہمارے مسلک اور عقیدے کے مطابق رمضان شریف کی نماز تراویحوں کی تعداد 20 ہے۔ کتنی ہے؟ سارے گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے کے، 20 تراویح رمضان شریف میں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ کیا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی تاکید کردہ سنت ہے۔ تو جو لوگ اس سے غفلت اختیار کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں، اور رات کو اللہ کی بارگاہ میں آ کر حاضری دیں۔ میں نے پہلے بھی یہ حدیث پاک بیان کی کہ یہ تو وہ رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں نفل پڑھو گے تو فرضوں کا ثواب پاؤ گے، اور اگر ایک فرض پڑھو گے تو 70 گنا زیادہ ثواب پاؤ گے۔ تو کیوں رمضان کی مقدس راتوں کو کیوں ضائع کر رہے ہو؟ بلکہ مسجدوں میں آؤ، نماز عشاء کے بعد 20 تراویحاں، یہ عورتوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے، عورتیں بھی گھر میں 20 رکعتیں پڑھیں۔ وہ پرانی عورتیں اب ایک ایک کر کے جا رہی ہیں، ہماری نانی اماں بڑھاپے کے باوجود ہر سال رمضان شریف کی 20 تراویحاں ہر رات پڑھا کرتی ہیں۔ تو آج کل کی نوجوان عورتوں کو کیا ہے، وہ کیوں نہیں پڑھتی؟ وہ بھی پڑھیں، اور اللہ پاک یہ سعادت سب کو عطا فرمائے۔ رمضان شریف کی نماز تراویح، اس میں غفلت یا سستی نہ اختیار کریں، وہ ہے بڑا مشکل۔ جب صبح دن بھر روزے کے بعد بندہ نڈھال ہو کر بستر پر لیٹ جاتا ہے، اس وقت اٹھنے کو دل نہیں چاہتا، لیکن جب اللہ اکبر کی صدا ہمارے کانوں میں آتی ہے تو جن کو اللہ کا کرم ہوتا ہے وہ اپنے آرام کو قربان کر کے اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی یہ ضروری ہے اور مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ بد نصیبی ہے، محرومی ہے۔ اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آخر میں چونکہ 15 رمضان شریف کو امام حسن پاک کا یوم ولادت ہے، تو آپ کے بارے میں ایک روایت سن لیجئے کہ واہ حسن، حسین بھی شان والا، حسن بھی شان والا۔ حسین کا ذکر کرو گے تو حسن راضی ہوگا، اور حسن کا ذکر کرو گے تو حسین راضی ہوگا، اور ان دونوں کا ذکر کرو گے تو محبوب خدا راضی ہوگا، فاطمۃ الزہرا راضی ہوگی، مولا علی راضی ہوں گے، صحابہ کرام 4 یار راضی ہوں گے، بلکہ خود خدا راضی ہوگا۔ امام حسن پاک کا ایک خادم تھا، اس سے فرمایا کہ کھانا دسترخوان پر لگایا جائے۔ وہ کھانا لا رہا تھا، سالن والا برتن اس کے ہاتھ سے گرا، اس کو ٹھوکر لگی، اور وہ سارا گرم گرم سالن حضرت امام حسن پاک کے اوپر آ کر گرا۔ گرم تھا، کپڑے بھی خراب اور جسم بھی جھلس گیا۔ تو حضرت امام حسن پاک نے ترچھی نگاہ دیکھی۔ ترچھی نگاہ جانتے ہیں؟ غصے والی نگاہ۔ آپ نے اس خادم کی طرف دیکھا کہ میرا جسم بھی جلا دیا اور میرے کپڑے بھی خراب کر دیے۔ جب اس خادم نے دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، لیکن جان بوجھ کر نہیں ہوئی، مجھے ٹھوکر لگی ہے اور مجھ سے میرے آقا کو تکلیف پہنچی ہے، تو وہ کوئی عام گھر کا فرد تو نہیں تھا، وہ کسی ذمہ دار کا نوکر تو نہیں تھا جن کو ادب آداب کا پتہ نہیں ہوتا، یا جو بے علم ہوتے ہیں اور ہر بات اپنے مالک کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، سچ کو بھی سچ کہتے ہیں، جھوٹ کو بھی سچ کہتے ہیں۔ خوشامدی لوگوں سے اللہ بچائے۔ تو امام حسن پاک کے اس خادم نے جب دیکھا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، تو اس نے فوراً قرآن کریم کی آیت کریمہ کو پڑھا، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ ہے کہ جب انہیں غصہ آتا ہے وہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ امام حسن پاک کے کانوں میں جب قرآن کریم کے یہ فرمان پہنچا وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ، تو آپ نے اس خادم سے مخاطب ہو کر فرمایا، وہ میرا جسم بھی جل چکا،
میرے کپڑے بھی خراب ہو چکے، مجھے غصہ بھی آ گیا، لیکن قرآن پاک کے حکم کے مطابق میں نے اپنے غصے کو پی لیا۔ سبحان اللہ۔ اس کو کچھ حوصلہ ہو گیا کہ مجھے سزا نہیں ملے گی۔ تو ابھی آیت آگے چل رہی ہے، وَالْقَاذِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ۔ اللہ کے نیک بندوں کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ غصے کو بھی پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں۔ امام حسن پاک نے فرمایا، اے میرے خادم، میں نے غصے کو بھی پی لیا، جا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا۔ اس کو اور حوصلہ ہوا، کیونکہ آیت کا ابھی ایک حصہ آگے موجود ہے جس میں اللہ پاک نے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اور اللہ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے غصے کو بھی پی لیا، تجھے معاف بھی کر دیا، اور اب اللہ پاک کا یہ حکم آ گیا ہے کہ وہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے، جا میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا۔ اور امام حسن کے گھر سے جانے سے پہلے خالی ہاتھ نہ جا، بلکہ اپنے گھر والوں سے فرمایا گھر میں جتنی دولت پڑی ہے اس کو دے دو، یہ خالی ہاتھ نہ جائے، ہم اس کو آزاد کر رہے ہیں تو یہ جھولیاں بھر کر جائے۔ تو یہ وہ ہیں امام حسن پاک جن کا 15 رمضان مبارک کو یوم ولادت ہے۔ اللہ پاک حسنین کا صدقہ ہم سب کو عشق رسول کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔